میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص سعودی یا گلف کے کسی ممالک میں رہتا ہے اور وہاں سے وہ حج کرنے کے لیے آتا ہے، تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ حالانکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج کے لیے گھر سے جانا ضروری ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج انسان کہیں سے بھی کرے اس کا فریضہ حج ادا ہو جائے گا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اپنے وطن ہی سے جائے تبھی حج ادا ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں کوئی رہتا ہے، سعودی عربیہ میں کہیں رہتا ہے، یا گلف میں، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں رہتا ہے، وہاں سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائے تو بلا شبہ اس کا حج ویسے ہی ادا ہوگا جیسے اپنے وطن سے جانے سے ادا ہوتا ہے۔ حضور، ایک دوسرا سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا ماں باپ کو حج کرانے سے اپنا فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا؟ نہیں، جس شخص پر حج فرض ہے اگر اپنے ماں باپ کو حج کرائے تو ان کو حج کرانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن خود نہ کرنے سے حج فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ خود گنہگار ہوگا۔ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے اور خود نہ جائے، دوسرے کو بھیج دے، اگرچہ اپنے ماں باپ ہی کو بھیجے، تو یہ گنہگار ہوگا فرض کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ کہاں سے عوام میں مشہور ہو گیا ہے کہ بیٹے پر حج فرض ہو، لیکن کہتے ہیں پہلے ماں باپ کو حج کرائے تب خود جائے، ماں باپ کو حج کرائے بغیر حج کرے گا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ 100% غلط ہے۔ جب بندے پر حج فرض ہو گیا، ماں باپ پر اگرچہ فرض نہیں ہوا، تو بیٹے پر فرض ہے کہ پہلے خود حج کرنے کے لیے جائے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ والدین کو بھی ساتھ لے جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن والدین کو حج کرا دینے سے خود حج ادا نہیں ہوگا۔ حضور، ایک اہم سوال چونکہ ہر حاجی کے ساتھ پیش آتا ہے، کیا حج فرض کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے؟ حج فرض ادا کرنے کے لیے کسی کی بھی اجازت ضروری نہیں، نہ ماں کی اجازت نہ باپ کی اجازت، بلکہ شوہر پر اگر حج فرض ہو گیا ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے بیوی کو بھی لے جائے، تو بیوی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ آتا ہے، کیا حرام پیسوں سے حج کے لیے جانا حرام و گناہ ہے؟ حرام پیسے کو استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کے پاس حرام پیسے موجود ہیں تو اپنے ذاتی مصرف میں بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اور حج جیسی اہم عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی بندہ حرام مال لے کر کے حج کے لیے جاتا ہے تو جب وہ لبیک کہتا ہے تو فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے لا لبیک ولا صادیک وحجک مردود علیک، کہ نہ تمہاری لبیک قبول، نہ تمہاری حاضری قبول، اور نہ تمہاری خدمت مقبول، اور تمہارا حج تمہارے منہ پر لوٹا دیا جائے گا جب تک کہ تم حرام مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے واپس نہ کر دو۔ تو حرام مال کے ذریعے سے حج کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ حلال اور طیب مال لے کر کے حج کے لیے جائے۔ اگر کسی کے پاس کچھ مشتبہ مال ہے تو وہ قرض مال لے کر کے حج کے لیے جائے، تو قرض میں لیا ہوا مال حلال و طیب ہے، تو ذرہ برابر بھی شبہ ہے تو حرام مشتبہ مال کے ذریعے سے حج نہ کرے بلکہ قرض لے کر کے جائے اور پھر ادا کر دے۔ ماشاءاللہ۔ حضور، ایک اسلامی بہن کی جانب سے یہ سوال آیا ہے کہ ان کے شوہر نے ابھی مہر ادا نہیں کیا، تو کیا ان کے شوہر حج کرنے جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص قرض دار ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے کہ قرض بھی ادا کر سکتا ہے، حج بھی ادا کر سکتا ہے، تو قرض ادا کیے بغیر بھی حج کے لیے چلا جائے تو حج فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر بیوی کا مہر اس کے اوپر باقی ہے تو مہر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو مہر معجل ہوتا ہے کہ خلوت سے قبل اس کی ادائیگی ٹھہری ہو، یا ایک تو یہ ہے کہ جس کی میعاد مقرر ہو، اور ایک تو یہ کہ جس کی میعاد مقرر نہ ہو اور نہ قبل خلوت ادائیگی مقرر ہو۔ تو تینوں طرح سے کوئی بھی مہر ہو
تو مہر ادا کیے بغیر اگر حج کے لیے چلا جائے تو حج صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد بھی حج کے لیے جائے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرض دار ہے، قرض ادا کیے بغیر حج کے لیے چلا گیا، جب بھی اس کا فریضہ حج ادا ہو جائے گا. ایک سوال یہ آیا کہ کیا حج و زیارت کرنے کے لیے چندہ کر سکتے ہیں مسجد میں، یا پھر کسی رشتہ دار کے ساتھ، یا پھر کسی اپنے دوست و احباب کے ساتھ مانگ سکتے ہیں کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو تم مجھ کو پیسے دے دو؟ تو کیا یہ مانگنا جائز ہے؟ کیا چندہ کر سکتے ہیں؟ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا کہیں بھی زیارت کے لیے بھیک مانگنا، جس کو چندہ سے آپ نے تعبیر کیا ہے، چندہ کر کے جانا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو اپنے مال سے حج کے لیے، زیارت کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں. اگر مال نہیں ہے تو اس کے لیے بھیک نہ مانگیں، چندہ نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے. ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بدلے حج کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اچھا، جس کو حج بدل کہتے ہیں جی. کہ حج تو کسی اور پر فرض تھا مگر وہ حج کے لیے جانے سے معذور ہے، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کو حج کے لیے بھیج دے، جس کو حج بدل کہتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ بہتر یہ کہ جو شخص نے حج کیا ہو اسی کو حج بدل کے لیے بھیجیں. اگر خود حج نہیں کیا ہے، جب بھی اس کو حج کے لیے بھیجنا جائز ہے. اور حج بدل اسی کی طرف سے ہوگا کہ جس پر حج فرض ہو اور حج کی ادائیگی سے وہ معذور ہے، مثلا اب وہاں نہیں جا سکتا. لیکن اگر کوئی شخص انتقال کر گیا، اس پر حج فرض نہیں تھا، اس کے وارثین چاہیں تو اس کی طرف سے بھی حج بدل کرا سکتے ہیں. حج بدل میں ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ حج تمتع ہو یا حج قران، اس میں قربانی کرنا واجب ہوتا ہے. تو اکثر لوگ اس میں غلط فہمی کے شکار ہیں کہ سوچتے ہیں کہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے قربانی بھی اسی کی طرف سے کی جائے. حالانکہ یہ غلط ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں حج تو اسی کی طرف سے ہوگا، مگر قربانی حج کرنے والا اپنی طرف سے کرے گا. مثلا آپ زید کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں تو حج کے ارکان تو زید ہی کی طرف سے کیے جائیں گے، مگر جب قربانی کرنے کی باری آئے گی تو آپ قربانی اپنے نام سے کریں گے. اکثر لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، اور بلکہ کتنے لوگ یہ کہ غلط مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ارے آپ خود حج کر رہے ہیں تو آپ اپنے نام سے کیوں کریں گے قربانی؟ جس کے نام سے آپ حج کر رہے ہیں، جس کی طرف سے حج کر رہے ہیں، قربانی بھی اسی کی طرف سے کیجئے. تو خود مسئلہ جانتے بھی نہیں اور دوسروں کو جو ہے غلط مسئلے کی رہنمائی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ مسئلہ اگر صحیح معلوم ہو تبھی بتایا جائے، غلط مسئلہ کسی کو بتانا ہرگز جائز نہیں ہے. جی، اس طرح کے سوالات تو وہاں پر بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی اس طرح بڑے بڑے بتانے والے جو غلط بتا رہے ہوتے ہیں. تو حضور اس تعلق سے ایک یہ سوال ہے کہ کیا حج بدل کے شرائط کیا ہیں؟ حج بدل کے شرائط کیا ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم چل جائے کہ حج بدل کی یہ شرائط؟ جس شخص پر حج کرنا فرض ہے لیکن وہاں جانے سے وہ معذور ہے اور امید بھی نہیں کہ آئندہ صحت ملے گی، تو اسے دوسرے کو بھیجنا چاہیے. اور یہی ہے حج بدل. ایک تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے مال دے کر کے اسے بھیجیں، لیکن اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو وارث خود اپنے مال سے ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں. اور حج بدل میں یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کر سکے تو دوسرے کو حج کرنے کے لیے کہے اپنی زندگی ہی میں، یا حج بدل کرنے کی وصیت کر جائے. تو کہنا بھی ضروری ہے یا وصیت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن وارث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ اسے وصیت کر گئے ہوں. یہ حج کرا دے تو اس کے لیے سعادت ہوگی. آج ہی ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک خاتون نے اپنا حج کر لیا ہے، اب دوبارہ حج کی سعادت مل رہی ہے،
تو وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے حج بدل کر دوں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب حج انہوں نے کر لیا ہے تو اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے حج بدل کر دیں، تو یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گا ان کا تو حج فرض ہوگا اور کرنے والے کو 10 حج کا ثواب ملے گا۔ تو سبحان اللہ۔ اپنی طرف سے حج نفل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے فوت شدہ والد یا والدہ کی طرف سے حج بدل کر دیں، تاکہ ان کا بھی حج ہو، ان کو بھی حج کا ثواب ملے اور اس کو حج نہیں 10 حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک سوال یہ بھی آیا، کیا زندوں کی جانب سے حج بدل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، زندوں کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں کہ ایک خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میرے والد یا والدہ یہ کمزور ہیں اور یہ سواری پر بیٹھنے کے لائق نہیں، مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے حج بدل کر دو۔ تو آخر وہ باحیات تھیں یا باحیات تھے، تبھی تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے کر دو۔ تو حج بدل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کی طرف سے کیا جائے وہ انتقال کر چکا ہو، وہ زندہ ہو تب بھی اس کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں، اور انتقال کر گیا ہو تب بھی اس کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں۔ ایک آپ نے اچھی یاد دلائی کہ وہاں بہت سے لوگ مسئلہ بتانے والے ہوتے ہیں، غلط بتانے والے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندوں کی طرف سے نہ حج کریں نہ عمرہ کریں، عمرہ یا حج مردوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ زندوں کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، مردوں کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، زندوں کی طرف سے بھی حج بدل کر سکتے ہیں اور مردوں کی طرف سے بھی حج بدل کر سکتے ہیں۔ جی ایک سوال یہ بھی آیا حضور، کیا مرد عورت کی جانب سے حج بدل کر سکتا ہے یا اس کے برعکس عورت مرد کی جانب سے؟ اگر مرد پر حج فرض ہے اور وہ خود نہیں جا سکتا تو دوسرے مرد کو بھی حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے اور کسی خاتون کو بھی حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے۔ اسی طرح کسی عورت پر حج فرض ہے، وہ حج کرنے کے لائق نہیں، تو اپنی جگہ کسی خاتون کو بھی حج کے لیے بھیج سکتی ہے اور کسی مرد کے لیے بھی حج کے لیے بھیج سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرد کی طرف سے حج بدل عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے، اور عورت کی طرف سے حج بدل عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں۔ جی آخری سوال یہ حضور کہ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کا بیٹا یا بیٹی ان کی جانب سے حج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر بیٹے نے اپنا حج کر لیا ہے تو اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کرے، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، خود بھی کرے اور دوسروں سے بھی وہ کرا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف والدین کی طرف سے حج کر لے، اپنی طرف سے نہ کرے۔ اس پر فرض ہو گیا تو پہلے اپنا فرض ادا کرے، پھر والدین کی طرف سے حج بدل کرے یا دوسرے سے کرائے۔